السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ یہ خوبصورت دنیا بہت سے لوگوں کی رہنے کی جگہ ہے۔ بلینس آف پیپل رہتے ہیں اس دنیا میں، پر ان بلینس آف پیپل میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسرے لوگوں سے نمایاں ہیں۔ لوگ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ ایک سیلفی لے لیں تو واو، یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ تو یہ جو نمایاں لوگ ہیں یہ کسی نہ کسی بات کی وجہ سے مشہور ہے۔ کوئی اپنی پیاری آواز کی وجہ سے مشہور ہے، کوئی دولت کی وجہ سے مشہور ہے، کوئی خوبصورتی کو لے کر مشہور ہے، تو کوئی کھیل میں بہت اچھا ہے، کسی نے کوئی ایسی چیز ایجاد کی ہے جس کی وجہ سے وہ مشہور ہوا ہے، کوئی اپنی طاقت کو لے کر مشہور ہے، تو کوئی اپنے اثر کی وجہ سے مشہور ہے۔ انفلوئنشل پیپل، اور یہ سب ابھی ہیں، چل رہے ہیں، زندہ ہیں، تو ہم لوگ ان لوگوں کو جانتے بھی ہیں، ان کے بارے میں بات بھی ہوتی ہے۔ پر کبھی میری طرح آپ نے سوچا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے لے کر آج تک، ایسے کون سے لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا پہ سب سے زیادہ اثر کیا ہے، جن کی وجہ سے تہذیبوں کا عروج اور زوال ہوا ہے، جنہوں نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، جن کی بنائی ہوئی چیزوں کی وجہ سے ہم اتنی ترقی کیے ہیں؟ ایسے کچھ تو لوگ ہوں گے، سوچا ہے نا؟ ہماری تاریخ میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ کسی کی اچھائی کی وجہ سے دنیا متاثر ہوئی ہے تو کسی کی برائی کی وجہ سے دنیا متاثر ہوئی ہے، پر کسی نہ کسی وجہ سے انہوں نے دنیا میں تبدیلی پیدا کی ہے۔ ایسے بہت سے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو نکال کے لے کر آنا کہ ان لوگوں نے دنیا پہ سب سے زیادہ اثر کیا ہے کافی مشکل کام ہے، لیکن اس مشکل کام کو سر انجام دیا ہے مائیکل ایچ ہارٹ نے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے 100 Most Influential People in History and what a book it is۔ ویسے تو یہ بہت پرانی ہے، 1978 میں پبلش ہوئی ہے، 1992 میں اس کو دوبارہ ریوائز کیا گیا ہے، لیکن آج تک اس بک پہ ہاٹ ڈیبیٹس ہوتے ہیں، ہاٹ ڈسکشن ہوتی ہے۔ یہ بک بہت اچھی ہے، مہنگی بھی نہیں ہے، یہاں اسکاٹ لینڈ میں اراؤنڈ 25 پاؤنڈ مل جاتی ہے۔ اگر آپ بھی میری طرح پڑھنے لکھنے کے شوقین ہیں، دنیا کو لوگوں کے نظریے سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ بک آپ ہی کے لیے ہے۔ اور ہاں، یہ ویڈیو بھی، کیونکہ یہ ویڈیو مائیکل ایچ ہارٹ اور ان کی کتاب کے بارے میں ہی ہے۔ ویسے تو انہوں نے 100 انفلوئنشل پیپل کے بارے میں لکھا ہے، پر میں آپ کو صرف ٹاپ 10 کے بارے میں بتاؤں گی۔ ٹاپ 10 کے بارے میں بتانے سے پہلے میں مائیکل ایچ ہارٹ کے بارے میں تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن دیتی ہوں، تاکہ آپ کو معلوم چل جائے یہ کون ہے، ان کا کیا کام ہے، کیا کوالیفیکیشن ہے، اور انہوں نے اس کتاب میں جن لوگوں کو ایڈ کیا ہے وہ کیوں کیا ہے۔ اس لیے ان 10 لوگوں کے بارے میں بھی کوئک اینڈ بریف انٹروڈکشن میں آپ کو دیتی جاؤں گی۔ So with any further ado, let's start it۔ مائیکل ایچ ہارٹ ایک امریکن یہودی ہیں۔ اپنے آپ کو مائیکل ایک وائٹ سیپریسٹ بتاتے ہیں اور خود کو ایسے کاموں میں ملوث بھی رکھتے ہیں۔ وائٹ سیپریسٹ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو رنگ کی بنیاد پر خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں۔ 1996 میں انہوں نے امریکہ کو 4 حصوں میں بانٹنے کا مشورہ بھی دیا تھا، جس میں سے ایک ریاست سفید لوگوں کی ریاست ہو، ایک کالے لوگوں کی ہو، ایک ہسپانوی ریاست ہو، اور ایک ملی جلی نسل کی ریاست ہو، جس کو انگلش میں انٹیگریٹڈ ریس بھی کہتے ہیں۔ مائیکل ایچ ہارٹ کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن میں میتھ، لا، فزکس اور ایسٹرونومی کی ڈگری شامل ہے۔ ان سب ڈگری کے علاوہ انہوں نے کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں، جن میں سے ایک کتاب نے بہت شہرت حاصل کی ہے، جس کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا، The Most 100 Influential People in History۔ یہ کتاب مائیکل نے اپنے دوست کے چیلنج کرنے پہ لکھا۔ آپ کو شاید نہ پتا ہو، لیکن امریکنز کو ٹاپ 10، ٹاپ 20، ٹاپ 100، ٹاپ 50 ان سب میں بہت انٹرسٹ رہتا ہے، اور وہ اپنی بہت ساری چیزیں اس طرح سے لکھتے بھی ہیں۔ اس کتاب کے ریسرچ میں ان کو 3 سال لگ گئے تھے۔ مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب میں 100 لوگوں کی لسٹ بنائی ہے۔ ان کے مطابق انہوں نے شہرت اور قابلیت کے بنیاد پہ لوگوں کو اپنی کتاب میں شامل نہیں کیا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو شامل کیا ہے جنہوں نے تاریخ اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے۔ اس کتاب میں درج 100 لوگوں نے، چاہے اچھائی سے یا برائی سے، کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کیا ہے، ان کی تقدیروں کو بدلا ہے۔ تہذیبوں کے عروج اور زوال اور تاریخ کو بدلنے میں ان کا اہم کردار ہے۔ اس کتاب میں درج 100 لوگوں میں سے 71 لوگ یورپ کے ہیں، 18 ایشیا کے، 7 US کے، 1 ساؤتھ امریکہ کا اور 3 افریقہ کے ہیں۔ تو چلیے ناظرین، لسٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان لسٹ میں 10ویں نمبر پہ ہے البرٹ آئنسٹائن۔ البرٹ آئنسٹائن جرمنی کے ایک یہودی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ایک فزسسٹ تھے جنہوں نے عمومی اور خصوصی نظریات دیے تھے ریلیٹیوٹی کے بارے میں۔ 1921 میں ان کو فزکس کے لیے نوبل پرائز بھی ملا تھا۔ آئنسٹائن کو 20ویں صدی کا سب سے با اثر فزسسٹ مانا جاتا ہے۔ اڈولف ہٹلر جب پاور میں آیا تو آئنسٹائن اس وقت US میں تھے۔ اپنے یہودی مذہب کی وجہ سے آئنسٹائن واپس جرمنی نہیں گئے۔ جاپان میں جو 2 ایٹم بم گرایا گیا تھا، اس ایٹم بم کو بنانے میں آئنسٹائن نے ڈائریکٹ کام تو نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی ان کو بم کا فادر کہا جاتا ہے۔ 2 اہم وجوہات ہیں اس کے پیچھے۔ ایک تو یہ کہ US میں جو بم کی ریسرچ ہوئی اس کی شروعات آئنسٹائن نے کی۔ دوسری یہ کہ ان کے دیے ہوئے ایکویشن کی وجہ سے ہی بم بن پایا تھا۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے البرٹ آئنسٹائن کو اس کتاب میں شامل کیوں کیا گیا ہے۔ اب چلتے ہیں نمبر 9 کی طرف۔ نمبر 9 پہ ہے کرسٹوفر کولمبس۔
क्रिस्टोफर कोलंबस सुनने में तो इंग्लिश लगता है, पर ये है इटालियन। ये एक खोजी और कश्तीदान थे। 1492 में कोलंबस ने स्पेन से एक लंबा बहरी सफर किया, पूरा अटलांटिक ओशन पार किया, इस उम्मीद में कि शायद हिंदुस्तान की सरजमीन मिल जाए। पर वो पहुंचे कहाँ? अमेरिका। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने ही की है। कुछ लोग कोलंबस को इस कारनामे के लिए शाबाशी देते हैं, तो कुछ उनको बुरा भला कहते हैं, इल्जाम देते हैं कि उन्हीं की वजह से यूरोपियन कॉलोनाइजेशन अमेरिका में हुआ। नंबर 8 पे है योहानस गुटेनबर्ग। इनको लिखा जाता है जोहानस गुटेनबर्ग, लेकिन जर्मन लैंग्वेज में जे को या पढ़ा जाता है, तो इसलिए ये हो गए योहानस गुटेनबर्ग। ये एक जर्मन सोनार, मौजद, प्रिंटर और नाशिर था, जिसने प्रिंटिंग प्रेस के जरिए यूरोप में प्रिंटिंग का तारुफ कराया। इनके इस मुतहर्रिक मकान की प्रिंटिंग ने, यानी कि मैकेनिकल मूवेबल टाइप प्रिंटिंग ने यूरोप में प्रिंटिंग रेवोल्यूशन का आगाज किया। इसको दूसरी सदी का एक संग मील की हैसियत से समझा जाता है और ये माना जाता है कि इंसानी तारीख के जदीद दौर की शुरुआत ही यहीं से हुई। नंबर 7 पे है तसाइलून। तसाइलून एक चीनी मौजद था। आज जो हम पेपर इस्तेमाल करते हैं उसका सहरा तसाइलून के सर ही जाता है। चाइना में वैसे तो 2 सदी से कागज का इस्तेमाल होता आया है, पर इसमें जरूरी अज्जा शामिल करके कागज को और बेहतर और मेयारी बनाने में तसाइलून का हाथ है। ये कारनामा यकीनन नाकाबिले फरामोश है। तो अब है नंबर 6। नंबर 6 पे है सेंट पॉल। सेंट पॉल क्लीशिया में पैदा हुए, जो आज की तारीख में टर्की है। इब्तिदाई ईसाई मिशनरियों में ये काबिल जिक्र है, क्योंकि ईसाईयत की पैरवी कराने का सहरा उनको ही जाता है। इसके अलावा बाइबल के अहदनामे, न्यू टेस्टामेंट के बहुत से खुतूत के मुसन्निफ भी रहे हैं। पॉल दरअसल एक यहूदी खानदान में पैदा हुआ, बहुत सख्ती से यहूदी कवानीन के मुताबिक परवरिश पाई। जब जवान हुए तो जेरूसलम से दमिश्क का सफर किया। पॉल के मुताबिक इस सफर के दौरान उसकी मुलाकात जीसस से हुई, जो कि एक बहुत ही तेज रोशनी में उनके सामने आए। रोशनी इतनी तेज थी कि 3 दिन तक पॉल को कुछ दिखाई नहीं दिया। वो अंधे हो गए 3 दिन के लिए। मगर 3 दिन बाद जब उनकी बिनाई वापस आई तो पॉल ने ईसाई धर्म को मान लिया। पॉल ने इस बात को फरोग दिया कि जीसस यहूदी मसीहा है और खुदा न खास्ता खुदा के बेटे हैं। सेंट पॉल की अहमियत स्कॉटलैंड में बहुत है। 5वें नंबर पे है कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस चाइना के शहर कुफू में पैदा हुए। वो एक चीनी फलसफी, उस्ताद और सियासी शख्सियत थे। इनकी तालीम का मरकज इंसानियत से प्यार, बुजुर्गों का एहतराम, आबाओ अजदाद की पूजा, नज़्म ज़ब्त और रसूमात है। आज भी कन्फ्यूशियस को चाइना की तारीख का सबसे बाअसर टीचर माना जाता है। उनके फलसफे पर आज भी चाइना के बेशुमार लोग अमल करते हैं। यही नहीं, जापान, कोरिया और वियतनाम में भी कन्फ्यूशियस के फलसफे का काफी असर है। तो अब है 4थे नंबर की बारी, जो कि है बुद्धा। बुद्धा का असली नाम सिद्धार्थ गौतमा था। ये एक उस्ताद, फलसफी और रूहानी पेशवा थे। ये बुद्धिज्म मजहब के बानी भी हैं। बुद्धा का मतलब होता है बेदार होना, रोशन ज़मीर, यानी जिसका ज़मीर जाग गया हो। बुद्धिज्म एक ऐसा अकीदा है जिसकी बुनियाद तकरीबन 2500 साल पहले सिद्धार्थ गौतम ने रखी। आज पूरी दुनिया में 470 मिलियन लोग इस अकीदे पे चलते हैं। पहले सिर्फ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में ही इसकी अहमियत मानी जाती थी, पर अब यूरोप में भी अकीदा बहुत तेजी से फैल रहा है। तो 3रे नंबर पे है जीसस, ईसा अलैहिस्सलाम। ईसाईयत के मुताबिक यसु मसीह पहले सदी के यहूदी मजहबी रहनुमा थे। ईसा ईसाईयत की मरकजी शख्सियत है। ज्यादातर ईसाई का यकीन है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं और वो मसीहा हैं जिसका जिक्र पुरानी आसमानी किताबों में 12 हुआ है। पर इस्लाम इनके बारे में कुछ और कहता है। इस्लाम में जीसस को इब्ने मरियम या ईसा के नाम से जाना जाता है। मुसलमानों का ये अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सेकंड लास्ट पैगंबर हैं, जिनको बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने भेजा था। कुरान में ईसा को कुंवारी औरत मरियम अलैहिस्सलाम से पैदा होने वाला, मौजज़ा करने वाला, नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करने वाला और यहूदियों के जरिए ठुकराया जाने वाला बताया गया है। कुरान ये भी नहीं मानता कि ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पे चढ़ाया गया था और न ये मानता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अवतार या उसके बेटे हैं। इसके बरअक्स कुरान का कहना है कि अल्लाह एक है और उसकी कोई औलाद नहीं है और ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठा लिया गया था जब उनको सलीब पे चढ़ाया जा रहा था। तो ईसाईयत की तरह इस्लाम में भी ईसा अलैहिस्सलाम की बहुत अहमियत है। आज पूरी दुनिया में तकरीबन 2.1 बिलियन लोग ईसाईयत के मानने वाले हैं और दुनिया का सबसे बड़ा मजहब ईसाईयत है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे है इसैक न्यूटन। न्यूटन को तारीख का सबसे अहम साइंसदान माना जाता है। यहाँ तक कि आइंस्टाइन ने भी न्यूटन को सबसे स्मार्ट आदमी कहा है। न्यूटन ने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए, जैसे कि थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोशन, एक नई मैथ की किस्म कैलकुलस का इजाद किया। इसके अलावा टेलीस्कोप के ऑप्टिक्स में भी नुमाया कामयाबी हासिल की। न्यूटन बरतानिया के रहने वाले थे। वो एक मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, थियोलॉजियन के अलावा नेचुरल फिलोसोफर किताब के मुसन्निफ भी हैं। न्यूटन को तमाम बाअसर साइंसदानों में नुमाया मुकाम हासिल है, क्योंकि उनको साइंसी इनकलाब में की फिगर माना जाता है।
اب باری ہے سب سے آخری اور اس کتاب کے مطابق سب سے با اثر شخصیت کی۔ تو نمبر 1 پر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب ملک میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک مذہبی، سماجی اور سیاسی رہنما تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام مذہب کی بنیاد رکھی۔ اسلامی عقیدے کے مطابق وہ ایک نبی تھے۔ آدم، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان تمام نبیوں کی تصدیق کے لیے بھیجا گیا تھا اور توحید کی تعلیمات کی تبلیغ کے لیے بھی۔ اسلام میں محمد کو آخری نبی مانا جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بٹے ہوئے ٹکڑوں کو ایک کیا اور قرآن کی تعلیمات کی رہنمائی میں اسلامی مذہبی عقیدے کی بنیاد رکھی۔ پوری دنیا میں 1.8 بلین لوگ اس مذہب پہ چلتے ہیں۔ یہ دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے۔ لوگوں کے اس سوال پہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نمبر 1 پہ کیوں رکھا گیا ہے جبکہ وہ بھی دوسرے مذہبی پیشوا ہیں جیسے کہ عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح، تو ان کو فوقیت کیوں دی گئی؟ تو اس کے جواب میں مائیکل ایچ ہارٹ نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی اور سیکولر دونوں ایریاز میں بہت کامیاب رہے۔ ہارٹ نے یہ بھی مانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں زیادہ با اثر اور اہم کردار ادا کیا ہے اپنے مذہب کو فروغ دینے میں۔ ہارٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیزس کے مقابلے میں سینٹ پال نے عیسائیت کے عروج میں زیادہ کام کیا ہے۔ تو یہ ہے 10 موسٹ influential people of history according to Michael Hart۔ آپ کے اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ رینکنگ میں کچھ غلطی ہوئی ہے، کچھ اوپر نیچے ہونا چاہیے تھا؟ تو کمنٹ سیکشن میں ہم کو ضرور بتائیں۔ میں ملتی ہوں آپ سے اپنے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔